زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ ناظرین، عالمی ادارے ICSID نے ریکوڈک کیس میں پاکستان کو $5.9 ارب یعنی تقریباً 950 ارب روپے جرمانہ کر دیا ہے۔ ناظرین، اصل میں یہ جولائی 1993 سے ریکوڈک میں سونے اور دیگر معدنیات کی تلاش کا ایک معاہدہ تھا۔ اس کمپنی کو حکومت پاکستان نے 2010 میں فیزیبلٹی رپورٹس آنے کے بعد لائسنس دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا، بلکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے اس پہ سو موٹو لیا اور اس کا یہ تمام کا تمام معاہدہ کالعدم قرار دے دیا۔ اس کے بعد متعلقہ کمپنی یہ کیس پاکستان پر ہرجانہ عائد کرنے کے لیے ICSID کے پاس لے گئی، جس کا حتمی فیصلہ اب آیا ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ ریکوڈک، جسے دنیا میں سونے کا 5واں بڑا ذخیرہ قرار دیا جاتا ہے اور جس کی مالیت کا اندازہ $130 ارب سے زائد ہے، اس بیش قیمت قومی خزانے سے فائدہ اٹھانے کی بجائے محض ہمارے حکمرانوں اور عدلیہ کی نااہلی کی وجہ سے بھاری جرمانہ کیوں ادا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا پاکستان کے پاس اس عالمی ادارے کے سامنے اپنے موقف کے دفاع کے لیے کوئی جائز اور قانونی جواز نہیں تھا؟ اور اتنے حساس نوعیت کے کیس کے لیے پورے پاکستان میں کیا کوئی ایک وکیل نہیں بچا تھا کہ ہم نے سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی اہلیہ کو بھاری معاوضے پر اپنا وکیل مقرر کیا؟ ہم آج ریکوڈک کیس کے تمام پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پروگرام میں آگے چل کر پاکستان میں بڑھتے ہوئے ٹرین حادثات پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ٹرین کا سفر سب سے محفوظ تصور کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پچھلے ایک سال میں 70 سے زائد حادثات میں درجنوں افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ مافیا عوام کو ریل کے سفر سے دور رکھنے کے لیے ٹرین حادثات کی خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ ان حادثات کی وجہ سے اگر میرے ضمیر پر بوجھ ہوا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ ناظرین، اب آپ ہی بتائیں کہ پرویز مشرف کا ترجمان رہ کر جس کے ضمیر پر بوجھ نہ آیا ہو، چھوٹے موٹے ٹرین حادثات اس شخص کے ضمیر کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ پروگرام کے آخر میں جاسوسی اور دہشت گردی کے الزام میں پاکستانی قید میں را کے حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادو کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف کے تازہ ترین فیصلے، جس میں کلبھوشن کی بریت کے بھارتی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کو ویانا کنونشن کے تحت قونصلر رسائی دینے کی ہدایت کی گئی ہے، اس پر بھی تجزیہ حاصل کریں گے۔ اگرچہ پاکستان کی وزارت خارجہ یہ کہہ چکی ہے کہ ہم عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو منوعاً قبول کریں گے، اس پس منظر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اور انڈیا کلبھوشن کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف کا یہ فیصلہ ماننے کے کس حد تک پابند ہے۔ رضا الحق صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ ریکوڈک کیس جس کا آغاز 1993 میں ہوا تھا، اس کہانی کا انجام اب ہوا ہے، یعنی جب یہ ICSID کا فیصلہ آیا ہے اور جس میں پاکستان کو $5.9 ارب جو ہے وہ فائن کیا گیا ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ سارے کیس میں اصل کہانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ دیکھیے، میں سٹارٹ یہاں سے لیتا ہوں کہ جو یہ 700 صفحے کا فیصلہ، ویسے فیصلہ تو 2017 میں آ چکا ہوا تھا جی، اور پاکستان کے اگینسٹ ہی فیصلہ یہ آیا تھا۔ انہوں نے اس کو ریزرو کر دیا تھا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کتنا فائن کیا جائے۔ تو اب یہ اپیل کی ہوئی تھی نا؟ جی، اپیل بھی تو کی ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ دیکھ رہے تھے کتنا فائن کرنا ہے پاکستان کو۔ تو 12 جولائی 2019 کو یہ اس کی جو ہے انہوں نے فائن جو ہے پاکستان کو وہ کیا۔ بیسیکلی جو 5.97 بلین ہے، اس میں سے 4 بلین تو ڈائریکٹلی فائن ہے اور 1.87 بلین ڈالرز میں بات ہو رہی ہے جی۔ وہ ٹائم ویلیو آف منی کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے دیکھا نا کتنے عرصے سے یہ پروجیکٹ رکا ہوا تھا، درمیان میں اگر کہیں اور انویسٹ ہوا ہوتا تو اس کا اتنا بینیفٹ آ سکتا تھا۔ تو $1.87 جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر سود ڈالا ہے ساتھ۔ اس کے علاوہ جتنی لیگل فی بنتی تھی وہ بھی کچھ ڈال کے کل ملا کے یہ $5.97 بلین کی بات بنتی ہے۔ 700 پیجز کا جس سے میں نے ذکر کیا یہ فیصلہ ہے، اس کے اندر جو پیراگراف 171 ہے اس کے اندر جو ایک دو لائنز ہیں وہ بہت ہی امپورٹنس کی حامل ہیں۔
اور اس میں ایک تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو ریکارڈک کیس کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا پہلے، جس کے اندر وہ لیز کانٹریکٹ ختم کی گئی تھی، پاکستانی سپریم کورٹ کو اس وقت کی سپریم کورٹ کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو انٹرنیشنل لاء کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ انٹرنیشنل لاء کس طرح ورک کرتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے نہ ہی ایکسپرٹس کا اس طرح یوز کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا اس پورے معاملے کے اندر، تاکہ وہ کیس کو پریزنٹ کر پاتے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ پاکستان اس کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر پاتا. بہرحال یہ تو ایک فائن ہو گیا. لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا نا اس کی ہسٹری، دیکھیے 1972 کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ چاغی کے علاقے کے بارے میں، خاص طور پر اس وقت سینڈک تک یہ چیز فوکس تھی صرف، کہ وہاں پہ گولڈ اور کاپر اور اس طرح کے دوسرے منرلز، آئرن اور وغیرہ یہ موجود ہیں. تو ایک بڑی تفصیلی رپورٹ دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہاں پہ مزید سروس کروانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک ماؤنٹینس کی چین ہے جو پوری چلتی ہے. یہ ایسٹرن یورپ سے سٹارٹ ہوتی ہے. پرانے زمانے میں کسی وقت یہ ولکینوز کی وجہ سے، آتش فشاں کی وجہ سے یہ بکھرے یہ منرلز جو ہوتے ہیں، اس میں سونا بھی ہے، کاپر بھی ہے، اس طرح کی دوسری میٹلز بھی ہیں. تو وہ ایسٹرن یورپ سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہاں یہ جو رکوڈک کا علاقہ ہے یہ دنیا کے 5ویں بڑے ذخائر جو ہیں سونے کے، اس میں ان کا شمار ہوتا ہے. ممکن ہے، لیکن اس کے لیے دوبارہ وہی بات ہوتی ہے کہ ایک تو سرویز، جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے بھی کچھ باتیں کی، کچھ وہ 1972 کی پہلی رپورٹ تھی جس کے اوپر مزید کام کرتے ہوئے پھر 1993 کے اندر جب اس کی ایک دیکھیے جب ایک جگہ کے بارے میں معلوم ہونا شروع ہو جائے کہ یہاں پہ منرلز موجود ہیں، تو پھر ساری دنیا کی جو مائننگ کمپنیز ہیں وہ مکھیوں کی طرح آنا شروع ہو جاتی ہیں وہاں پہ، کیونکہ ان کا تو بزنس ہی یہ ہے. تو امریکن کمپنی تھی BHP، کیونکہ وہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ڈیلنگ ہونی تھی، ان کی چاغی بلوچستان کے اندر تھا، تو اس لیے 1993 کے اندر انہوں نے بلوچستان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. ایک ایگریمنٹ تھا مائننگ کا، ڈرلنگ کا، اور اس وقت ایگریمنٹس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوئی وہ یہ تھیں کہ 75% جہاں سے جو سونا نکلے گا وہ تو BHP لے کے جائے گی، اور 25% جو ہے بلوچستان حکومت کے پاس آئے گا. یہ انیشل ایگریمنٹ، یہ تو انیشل ایگریمنٹ تھا. دیکھیے اس کے بعد 2000 میں، ایئر 2000 کی بات کر رہے ہیں ہم، اب یہ پروجیکٹ جو تھا یہ اپنے انیشل مراحل میں تھا. اس وقت BHP کو، جو کہ امریکن کمپنی تھی، ایک آسٹریلین کمپنی مین کورپ اس کا نام ہے، وہ بھی گولڈ کے اندر اور اس کی مائننگ کے اندر کام کرتی ہے، اس نے ایکوائر کر لیا، اس کے شیئرز خرید لیا، اب یوں سمجھیں. تو اب وہ ان کے ہاتھ میں چلی گئی. اور یہی مین کورپ جو آسٹریلین کمپنی تھی، اسی کی جو سبسیڈری ایک کمپنی ہے ٹیتھیون کاپر کے نام سے، ٹیتھیون کاپر کمپنی کینیڈا سے آئی تھی. اصل میں یہ دیکھیے یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. کچھ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں ڈگنگ، ایکسپلوریشن آف آئل اور گیس، منرلز کے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، میڈیسن وغیرہ کی فیلڈ کے اندر، اسی طرح ایروناٹکس کے اندر، وہاں پہ مختلف ممالک کی مختلف کمپنیاں جو کہ ایکسپرٹیز رکھتی ہیں وہ آپس میں جوائنٹ وینچرز یا کنسورشیا بنا کے، کنسورشیمز کے تھرو کام کرتی ہیں. ٹھیک. اب یہ جو ٹیتھیون کاپر ہے یہ بیسیکلی سبسیڈری ہے اسی مین کورپ جو آسٹریلین کمپنی تھی. اور یہ ٹیتھیون کیونکہ 2000 میں تو مین کورپ نے خرید لی ہوئی تھی BHP کا کام ختم ہو گیا درمیان میں سے. 2006 میں انہوں نے یہ جو تھی اپنی سبسیڈری کو آگے سے دے دیا، اور سبسیڈری جو تھی وہ 2 ممالک کی کمپنیوں پر مشتمل تھی. ایک کینیڈا کی کمپنی تھی بیرک گولڈ، اور ایک چلی کی کمپنی تھی اینگو فگیسٹا اس کا نام ہے. یہ دونوں، چلی کی کمپنی تو خیر کاپر میں کرتی تھی اور جو کینیڈا کی کمپنی تھی وہ گولڈ کے اندر کرتی تھی. اچھا، چلین کمپنی بھی جو ہے وہ ہے تو بظاہر چلین ہی، لیکن وہ رجسٹرڈ ہے انگلستان کے اندر، انگلستان میں وہ کمپنی رجسٹرڈ ہے. تو اوور آل آپ دیکھیں تو اس کا یہ سینیریو بنتا تھا. اب وہ 75% ان 2 کمپنیز کے درمیان ڈیوائڈ کر دیا گیا، یعنی 37.5% ایچ ان کو ملے گا جو وہ گولڈ وہاں سے نکالیں گے، یافت ہوگی، جو بھی یافت ہوگی یہاں سے. ٹھیک. یہ انہوں نے اپنا کام شروع کیا، وہاں پہ کچھ فیزیبلٹیز بننا شروع ہوئیں. اس کے بعد 2011 کے اندر بلوچستان حکومت نے ان کی لیز جو ان کو دی ہوئی تھی یہاں پہ کام کرنے کی وہ کینسل کر دی، اور اس کی چند ایک وجوہات سامنے انہوں نے اب اپنے تئیں بیان کی.
ایک تو یہ تھا کہ یہ جو اب ٹیتھیون جس کو ٹی سی سی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹی سی سی جو ہے وہ اپنے جو ان کو ایریا دیا گیا ہے اس سے ہٹ کے باہر نکل کر کام کر رہی ہے. یہی ایک مین ریزن. تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا. یہ کمپنی کو جب بلوچستان حکومت نے لائسنس دینے سے انکار کیا تو اس سے پہلے وہ اپنی فیزیبلٹی رپورٹ دے چکے تھے. جی. فیزیبلٹی رپورٹ میں ایسی کون سی چیز تھی کہ جس وجہ سے بلوچستان حکومت جو ہے وہ انائڈ ہوئی اور اس نے ان کو ایگریمنٹ ان کے ساتھ معاہدہ باقاعدہ کرنے سے اور ان کو لائسنس دینے سے انکار کر دیا؟ لائسنس دیا جا چکا ہوا تھا, لائسنس ٹرمینیٹ کیا گیا. دیکھیے لائسنس جو تھا وہ تو آپ 93 سے آنورڈ سے سٹارٹ کریں تو وہ پاس آن ہونا شروع ہو گیا. بی ایچ پی سے سٹارٹ ہوا, جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا, لائسنس تو ان کو دے دیا گیا تھا. اس کے بعد مین کارپ نے اس کو شیئرز خرید لیے اس کے, تو وہ ٹرانسفر ہو گیا جس طرح سے ایک کمپنی سے دوسرے کمپنی میں ایسٹس بن رہی تھی نا 2006 میں, تو اس کی فائنل فیزیبلٹی رپورٹ آئی, بالکل آئی, اس کے بعد پھر شروع ہونا تھا اصل کام. تو اصل کام اس کے بعد شروع ہونا تھا, لیکن اس سے پہلے بھی کام ہو رہا تھا. یہ نہیں ہے کہ فیزیبلٹی اس سے پہلے موجود نہیں تھی. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا نا, جیولوجیکل سرویز موجود تھے, سرویز تو وہ کر رہے تھے نا, ٹھیک ہے نا, وہ سارے موجود تھے. اور ڈگنگ بھی یہ 2000 اور اس کے ارد گرد. اور یہ بھی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹس تھیں زیادہ تر. نہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 2011 سے پہلے 1993 سے لے کے 2011 تک وہاں سے ڈگنگ کر کے وہاں سے ذخائر جو ہیں سونے کے, کاپر کے, باقی جو بھی تھے منرلز وہاں پہ وہ نکال کے لے کے جا رہے تھے؟ نہیں, وہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. ڈگنگ اس کا ایک پروسیس ہے, اس کے بعد وہاں سے جو یافت ہوتی ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا, اس کو نکال کے لے کے جانا ایک دوسرا پروسیس ہے. ہم بات کر رہے ہیں ان کے لیگل سٹیٹس کی کیا تھی. فیزیبلٹی رپورٹ انہوں نے دی, ٹھیک ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان نے یہ کہا کہ ایک تو جس طرح آپ نے ایگریمنٹس کیے تھے پہلے, اور یہاں پہ میں جو ایک روم اسٹیچوٹس ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, جس کو پاکستان نے یوز نہیں کیا. اور کیوں یوز نہیں کیا یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. اس کیس کے اندر اگر ان روم اسٹیچوٹس کو یوز کیا جاتا تو شاید پاکستان کو کچھ فائدہ ہو سکتا تھا. اس میں ایک اسٹیچوٹ یہ ہے کہ جب بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو کوئی ایسی کمپنی جو ایک چیز میں مہارت رکھتی ہے, وہ کسی دوسرے ملک میں جاتی ہے جس کو ان چیزوں کی مہارت نہیں ہے, ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے, اور وہ اس کے اندر ان کے پاس ایکسپرٹیز آپ یہ سمجھے نہیں ہے, تو جو مائننگ کمپنی ہے اس کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ ان سے کانٹریکٹس سائن کروا لے. ٹھیک, وہ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں کانٹریکٹس. یہ ایک سنکرونائزیشن آف انٹرنیشنل پرائیویٹ لا کے تحت روم کے اندر ادارہ موجود ہے, کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان نے یہ آرگیومنٹ یوز نہیں کیا اس وہاں پہ جا کے. ہو سکتا ہے ریویو میں اب یوز کریں, وہ خیر ایک بعد کی بات ہوگی. اب یہ جو 93 میں اصل میں چاگی میں جو تھا وہاں پہ ایک پروجیکٹ بنایا گیا تھا, اس کا نام تھا چاگی ہل ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر, اس کا میں نے پہلے ذکر کیا. 2011 کے اندر یہ بلوچستان گورنمنٹ نے لیز جب ٹرمینیٹ کی تو ٹی سی سی نے یہ جو ورلڈ بینک ہے, ورلڈ بینک کے کئی ادارے ہیں, ذیلی ادارے ہوتے ہیں مختلف, ان میں ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کے انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس ہیں ان کی سیٹلمنٹ کے اندر یا ریزولوشن کے اندر ہیلپ کرتا ہے, جس کو ICSID بھی کہتے ہیں. یعنی کہ یہ انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس ہے. تو ICSID جو ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے کیس دائر کر دیا کہ یہ ہمارے حقوق جو ہیں کچھ مارے گئے ہیں. اب اس دوران میں ہوا یہ کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر بلوچستان گورنمنٹ یہ معاملہ لے کے گئی. بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا گیا ہے وہ غلط ٹرمینیٹ کیا گیا ہے. لیکن پھر کچھ اور لوگ ملے, کچھ لائک چیف جسٹس آف پاکستان فارمر جو ہیں افتخار چودھری, انہوں نے سو موٹو لیا اس چیز کے اوپر. پھر ایک جمعیت علماء اسلام کے ہوتے تھے عبدالحق صاحب, انہوں نے اس کے اندر پارٹی بنے. ہمارے ایک بڑے مشہور سائنسدان ہیں سم مبارک من صاحب, وہ بھی اس کے اندر ایک پارٹی بنے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ٹرمینیٹ کروایا جائے, ان سب کی ایفرٹ سے چیف جسٹس صاحب نے تو وہ پورا کیس ہی ٹرمینیٹ کر دیا نا, سارا ہی ان کو کالعدم قرار دے دیا, سارا ایگریمنٹ ہی, وہ ایگریمنٹ ہی کالعدم قرار دے دیا. اور اسی ایگریمنٹ کے اوپر یہ جو میں نے سب سے پہلے کامنٹس کا ذکر کیا تھا نا, جو ورلڈ بینک نے اپنی اس فیصلے کے اندر پیراگراف 171 میں لکھے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل لا کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا
اور نہ ایکسپرٹس کے اوپینین کا یوز کیا گیا. اب دیکھیے عام طور پہ جب یہ مائننگ کے بارے میں یا اس طرح کے کوئی بھی بڑے کانٹریکٹ کے بارے میں بات آتی ہے تو اس میں ایک تو نمبر 1 ٹرانسپیرنسی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, نمبر 2 بڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے. اس میں نہ ٹرانسپیرنسی جب آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ پاکستان میں, پورے پاکستان میں کوئی ایسا وکیل, کوئی ایسا بیرسٹر نہیں تھا جو پاکستان کا کیس, اتنا حساس نوعیت کا کیس جو تھا وہ عالمی ایک ادارے میں جا کے وہ ریپرزینٹ کرتا پاکستان کو. اور پاکستان نے پھر ٹونی بلیئر جو سابق وزیر اعظم تھے برطانیہ کے, ان کی بیگم کو جو ہے وہ ہائر کیا ہے ہائیلی مشاہرے پہ, بیگ صاحب ان کو ہائر کیا ہے. اتنا بڑا فائن تو ہم دے ہی رہے ہیں تقریباً $6 ارب کا, ان کو بھی ہم نے $1 ارب جو ہے ایز اے فی کے طور پہ دیا ہے ٹونی بلیئر صاحب کی اہلیہ کو. دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, شیرل بلیئر کو دیا گیا. یہ تو گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کس کو وکیل بھیجے کس کو نہ بھیجے. انہوں نے ایسے لوگ بھیجے وکیل جو وہاں پہ صحیح طرح سے کیس نہ لڑ سکے اس معاملے کا. جو ٹی سی سی نے انیشیل اپنا ویسے دعویٰ کیا تھا وہ تقریباً $11.43 بلین کا تھا, پھر دوبارہ انہوں نے ری اسیس کر کے 16 بلین پہ لے آئے تھے. اب جو انہوں نے فائن کیا تقریباً 6 بلین کے قریب ہے, تو کم تو ہوا ہے تھوڑا سا, لیکن اگر صحیح طریقے سے یہ کیس لڑا جاتا اور بلوچستان جو کہ پروونس تھا جہاں پہ وہ چیز موجود ہے, اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل لا کے ماہرین ہیں ان کی پوری کنسورشیم کو لے کے جا کے وہاں یہ کیس لڑا جاتا تو پاکستان کے حق میں بھی فیصلہ آ سکتا تھا, صحیح ٹولز کو یوز کر کے اگر یہ فیصلہ کیا جاتا, لیکن صحیح ٹولز کا یوز نہیں کیا گیا. ایوب بیگ صاحب, رضا الحق صاحب نے اس کیس کی پوری مرحلہ وار جو ہے وہ ترتیب ہمیں بتائی ہے, 1993 سے لے کے اب تک کی جو پوری ڈیٹیل ہے وہ بیان کی ہے ساری سٹیپ بائی سٹیپ. اب آپ یہ بتائیے کہ اتنے حساس نوعیت کے کیس میں ہمارے حکمرانوں میں, ہماری عدلیہ میں ذمہ دار کون ہے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان پہنچانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, جیسا کہ ابھی رضا الحق صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہے, اس میں انہوں نے ایک خاص بات کہی ہے کہ ہمارا جو سپریم کورٹ ہے وہ انٹرنیشنل لا سے نابلد تھا. یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارا, ظاہر ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور سپریم کورٹ ہمارے قانونی لحاظ سے اعلیٰ ترین ادارے ہیں. ان کا یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے پیراگراف 171 میں یہ لکھا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا وہ پیشہ ورانہ مہارت ہی نہیں رکھتے تھے, اور نہ انہوں نے پیشہ ورانہ مہارت سے کوئی کسی سے اعانت طلب کی کسی قسم کی. حالانکہ کورٹ تو ایکسپرٹس کو بلا سکتی ہے نا اس کیس کی معاونت کے لیے. میں آپ کو چودھری افتخار صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں ایک جملہ کوٹ کرتا ہوں, آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حیرت ہوتی ہے کہ اس جگہ پر رہ کر اس طرح کی بات کرنا. وہ لکھتے ہیں جی کہ ریکارڈک میں معدنیات کی موجودگی کی حتمی رپورٹ آنے کے بعد صورتحال بدل گئی ہے. سوال ہے ان کو کس بات کا لائسنس دیا گیا تھا, انہیں کس بات کی اجازت دی گئی تھی مائننگ کی. یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے کہ اس طرح کی بات اتنے ہائی لیول پہ سامنے آئی. اول تو میں سمجھتا ہوں یہ 1993 کا کیس تھا. چودھری صاحب کو 2011-12 میں سے چھیڑ چھاڑ کرنی نہیں چاہیے تھی, اور انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ معاملات افراد کے یا حکومتوں کے درمیان نہیں ہوتے, یہ ریاستوں کے درمیان ہوتے ہیں. ریاست ذمہ دار ہوتی ہے, حکومت ذمہ دار نہیں ہوتی. کل کسی اور کی حکومت ہی, اگلے کل کسی اور کی آ جائے گی تو اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوگا. اس وقت یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ پاکستان کا بہت قیمتی خزانہ ہے جس کو لوٹ کے باہر لے کے جایا جا رہا ہے, اور یہ اتنی بڑی قومی دولت جو ہے وہ بڑے غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, اس سے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کیا ضرورت سی اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی. پھر یہ کہ وہ کمپنی ٹی سی سی جو ہے وہ تو عدالت گئی نہیں, اور نہ ہی وہ اپنا بلوچستان کی حکومت گئی ہے. ایک 100 ماڈل لیا تھا نا انہوں نے, ایک 100 موٹر بھی لیا تھا, کسی کے لگتا ہے کسی کے کندھے پر لگے. عبدالحق بلوچ نامی ایک شخص تھا جس کی درخواست آئی تھی. اچھا, اس میں بڑی ایک خاص بات ہے کہ دیکھیے ہم سنتے آئے ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات یقیناً درست ہوگی یہ, لیکن یہ الزامات ہم سنتے آئے ہیں کہ بلوچستان میں مدفون جو خزانے ہیں وہ ایک سازش کے تحت, انٹرنیشنل سازش کے تحت, جس میں ہمارے مقامی لوگ شامل ہوتے ہیں, انہیں نکالا نہیں جاتا. آپ دیکھیں کہ اس وقت بلوچستان کا وزیر معدنیات کون تھا؟ مشتاق ریسانی.
कौन सा मुश्ताक अली ईसानी जिसके घर से 65 करोड़ रुपया सिर्फ नकद निकला था और उसके अलावा सोने के भी कुछ वगैरह भी निकले थे। और ये असलम अली ईसानी का एक कबीले का था जो उस वक़्त वज़ीर आला था। मैं समझता हूँ कि इस मामले में वफाकी हुकूमत ने फिर भी अच्छा रोल अदा किया। आसिफ जरदारी सदर थे, उन्होंने असलम अली ईसानी को बुलाया, उन्होंने असलम अली ईसानी पर काफ़ी दबाव डाला कि वो इस मामले में यानी ना आए, इसको कैंसिल कराने की कोशिश ना करें। लेकिन मालूम होता है, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया ना, कि हमारे यहाँ ये बात बहुत दफ़ा सामने आ चुकी है कि जब भी हम अपनी ज़मीन से कोई ख़जाना निकालना चाहते हैं, कोई समुंदर से ख़जाना निकालना चाहते हैं, तो कोई ना कोई साजिशी मामला हो जाता है, बात वहीं की वहीं धरी रह जाती है। लिहाजा ये मुश्ताक अली ईसानी साहब जो उस वक़्त सेक्रेटरी मादनियात थे, उन्हों का मामला है, और ईसानी साहब ने सदर वक़्त की नहीं सुनी और ये उसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, इसमें एक और फिर उन्होंने काम किया कि एक अदारा है, उस अदारे के ज़रिए एक नई यानी हम इसको करेंगे सस्ता काम करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। एक्निक के ज़रिए 2 अरब रुपया रिलीज़ कर दिया गया। वो 2 अरब रुपया जो है ना, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ख़रीद ली और एक ऐसी मशीन ख़रीदी जिसे इस मेयार की डिगिंग के हवाले से आप एक मजाक कह सकते हैं। वो कुछ देर बाद वो मशीन ज़ाया हो गई, यानी 2 अरब रुपए में एक फजूल सी मशीन ख़रीद ली, उसका कोई मानी। और ये क्या था कि हम इसको बड़ा करेंगे। ये वही गिरोह है जिसने थार के कोयले के बारे में बहुत सी बातें मैं सुनाई थी। ये वही गिरोह है जिसने चिनियोट में सोना और कॉपर और क्या क्या निकाल दिया था। आपको याद है ना, वहाँ एक जलसा आम भी हो गया था, बड़ी खुशी मनाई गई थी। ये सब इन सब बातों के हेड जो थे वो तो डॉक्टर समर मुबारक मंद थे जी। और डॉक्टर समर मुबारक मंद का सुन लीजिए कि उन्होंने अदालत में जाकर यूँ आप कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना, एक ऐसे गवाह का रोल अदा किया जो ख़ुद मुद्दई के ख़िलाफ़ जाता था। यानी उन्होंने वहाँ जाकर कहा कि ये जो ख़जाना है इससे हमें $2.5 अरब सालाना हासिल होगा और ख़जाने की कुल कीमत जो है वो $131 अरब है। यानी इसका मतलब ये है कि अदालत को कह रहे हैं ज़्यादा जुर्माना करो, ज़्यादा जुर्माना। क्या मतलब है? जब आप कहते हैं कि ये तो बहुत कीमती शय है जिसका इसको कंपनी को रोक दिया गया है, तो उसका मतलब क्या निकलेगा? उसका मतलब अदालत ज़्यादा जुर्माने की तरफ जाएगी। और ये आपको मालूम होगा कि ये आलमी बैंक की तारीख़ का सबसे बड़ा जुर्माना है। इतना बड़ा जुर्माना आलमी बैंक ने आज तक किसी को नहीं किया। जो मोहब्बत उसने पाकिस्तान से की है वो किसी और से नहीं हुई। अभी तक किसी को इतना जुर्माना जो है वो नहीं हुआ। लिहाजा मैं ये अर्ज़ किए बगैर ही रह सकता हूँ। जो सवाल आपने पूछा कौन कौन ज़िम्मेदार है, तो मेरे ख़्याल में मेरी गुफ्तगू से ज़ाहिर हो गया है कि कौन कौन ज़िम्मेदार है। हमारे चीफ़ जस्टिस साहब चौधरी इफ्तिखार साहब, वो आदमी आएंगे, और उसके अलावा ईसानी फैमिली आएगी। इमरान खान वज़ीर आज़म ने जो कमीशन बनाया है, उस कमीशन को चाहिए कि इन सब लोगों से, इसमें एक और शख्स भी मुलव्वस हुआ था, वो था आज़म सवाती, वो भी थोड़ी देर के लिए मुलव्वस हुआ था, बाहर वो जल्दी इससे निकल गया। इन तो पार्टी बना था ना, पार्टी बना था बाकायदा। और फिर बहरहाल चीफ़ जस्टिस साहब से, मुश्ताक अली ईसानी से, दूसरे वज़ीर आला असलम अली ईसानी से, और इन सब से मुकम्मल तफ्तीश करनी चाहिए उस कमीशन को। हम इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि अगर उन्होंने कमीशन बनाया है तो इस कमीशन के मामले में संजीदा रहे और उसकी रिपोर्ट लें, और जो शख्स इस कौमी जुर्म का वजह बना है, जो इतना बड़ा पाकिस्तान को जुर्माना हुआ है। आगे हम रो रहे थे पैसे को, डॉलरों को रो रहे थे, ऊपर से $6 अरब जब देंगे, देखें ये 2 साल बाद दें या 3 साल बाद देने तो पड़ेंगे। रज़ाउल हक साहब, पाकिस्तान इस हवाले से क्या इक़दाम ले कि इतने बड़े नुकसान से बचा जा सके? सीन साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, पर्टिनेंट इस हवाले से है बहुत ज़्यादा। अब देखें जो अभी तक हो चुका है वो तो हो चुका है, अब आइंदा देखना है क्या किया जा सकता है। 2 नुक्ता नज़र से इसको देखा जा सकता है। एक तो लॉ पॉइंट्स के लिहाज से, एक जनरली वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में एक हिस्ट्री रही है जो कि वाक़यात और शवाहिद से साबित है बैड गवर्नेंस की। और वो बैड गवर्नेंस जो है वो ना सिर्फ ये कि आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर रिफ़्लेक्ट करती है,
بلکہ وہ بڑے بڑے پروجیکٹس کے ناکام ہونے اور پھر ان کے اوپر جرمانے ہونے اور ان چیزوں پہ بھی ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی کے دور میں کرکے ایک ترکی کی کمپنی ہے, اس کی شپ آ کے رکی رہی اور اس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے خلاف کیس کر دیا. خیر تو $900 ملین کا پاکستان کو فائن اس وقت بھی ہوا تھا اس چیز کا, صرف بیڈ گورننس اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے. یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ریکرڈک کا ہے یہ کس طرح آگے چلا. 2000 میں پاکستان کے پاس ایک انتہائی نادر موقع تھا جب وہ اس پورے معاملے کو ٹرمینیٹ کر سکتے تھے لیز کو بغیر کسی ڈر اور خوف کے. جس وقت BHP سے شیئرز خریدے تھے مین کارپ نے, ایک نئی کمپنی میں ٹرانسفر ہو گئی تھی, اس وقت پاکستان جا کے یہ کہہ سکتا تھا اور پاکستان اس کمپنی سے ڈائریکٹلی کہہ سکتا تھا نئی اونرشپ ہے, نئی کمپنی ہے, نیا ایگریمنٹ کرو. تو ایک تو یہ معاملہ. دوسرا یہ پھر 2006 میں جب یہ TCC کو اندر لے کے آیا گیا, اس وقت بھی کہا جا سکتا تھا کہ اب سب لیٹ کیا جا رہا ہے کسی دوسری کمپنی کو, کسی اور کو دیا جا رہا ہے یہ معاہدہ, تو اب دوبارہ ری نیگوشیٹ کریں ان معاملات کو. خیر وہ تو پرانی باتیں ہیں. اب اس وقت کی بات یہ ہے کہ ریویو اور اپریل میں ضرور جائیں. اس کا بہت بڑا بوجھ بلوچستان پہ پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ سارا معاملہ جو تھا اس میں 25% شیئر بلوچستان کا ہونا چاہیے تھا اور بلوچستان کو ساتھ لے کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آگے جانا پڑے گا. ان دونوں کو مل کے کنسورشیم کے طور پہ یا یوں کہہ لیں کہ ایک جوائنٹ وینچر کر کے آپس میں بلوچستان حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ یہ جا کے اس اپیل کو دائر کرے اور جو اس فیلڈ کے ماہر اور قابل لوگ ہیں. تو اگر خدا نخواستہ ہمیں خرجانہ دینا ہی پڑتا ہے تو فنڈز خرجانے کی بات مختلف ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہی دے گی, نہیں دے گی. فنڈز کیسے ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں کام کرنے دیں, ہم یہاں سے 4-5 بلین نکال لیتے ہیں. ہو سکتی ہے جب تک فیصلہ نہیں آتا. اب فیصلہ آ چکا ہے. نہیں دیکھیے ابھی بھی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں. وہ نے کی ہے TCC نے کہا ابھی بھی ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کیا کہیں گے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں آپ کو؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں کام کرنے دیں, ہم یہاں سے اپنا 4-5 بلین نکالیں گے, اس کے بعد ہم یہاں سے فائنڈ آؤٹ کر کے چلے جائیں گے. وہ اپنا فائن بھی لے جائیں گے, پورا ہرجانہ بھی لے جائیں گے اور ہمارے 4-5 سال مزید ضائع ہو جائیں گے. پاکستان کو دو چیزوں کی بڑی امپورٹنس ہے سامنے رکھنے کی. 2012-13 میں نیب میں ایک صاحب تھے KK آغا, انہوں نے تقریباً سیٹلمنٹ کے قریب پہنچ گئے ہوئے تھے ان کمپنیوں کے ساتھ, اور اس وقت پھر درمیان میں یہ جو افتخار چوہدری صاحب نے اپنا ہتھوڑا چلایا, کلہاڑا چلایا, انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا اور جس کی بیسس پہ یہ سارا معاملہ خراب ہونا شروع ہو گیا. پاکستان کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیے ہمارے پاس صرف جیولوجیکل سروے ہے, ایک ایسا ادارہ یوں کہیں جس کا آفس بلوچستان میں ہے, چھوٹا سا آفس ہے جو ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر سکتا ہے کہ مائننگ اور منرلز موجود ہیں. حالانکہ پاکستان میں منرلز تو بہت زیادہ ہیں جس سے آپ نے پہلے ذکر کیا. اب پاکستان کو اس کی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اور سیمی گورنمنٹ جو ادارے نیسپاک ٹائپ کے جو ہیں ان کو بھی, اور پھر یہ کہ جو کچھ دوسرے ادارے ہیں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے جس طرح یہ, ان کو مل کر ایک بڑے پیمانے کے اوپر مائننگ اور ڈرلنگ کے ایکسپرٹس جو ہیں پیدا کرنے ہوں گے. اس کے لیے یہاں بھی یونیورسٹیوں کے اندر, باہر بھی کی یونیورسٹیوں کے اندر اس تعلیم کو عام کیا جائے اور ساتھ اس کے اندر جابز کریٹ کی جائیں اس خاص کام کے لیے, تاکہ آئندہ جا کے پھر ہمیں باہر سے کنسورشیمز نہ بنانے پڑیں بلکہ باہر سے ممالک آئیں وہ کہیں پاکستان کی فلاں کمپنی, جس طرح ہم نے چلی کی کمپنی کو کہا نا, وہ کہیں پاکستان کی فلاں کمپنی جو ہے اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا جائے اور یہ مائننگ اور یہ چیز نکالی جائے. ابھی حال ہی میں افغانستان میں صرف 3 بلین کا ایک گولڈ کا معاملہ تھا جو ہانگ کانگ کے اندر چائنا کے ساتھ انہوں نے طے کیا ہے, لیکن اوپن بڈنگ کے ساتھ کیا ہے. تو ٹرانسپیرنسی اور اوپن بڈنگ اور پبلک انفارمیشن, لوگوں تک انفارمیشن جو ہے وہ ساری کی ساری پہنچائی جائے. ہمیں آج تک اس پورے معاملے کی مکمل تفصیلات کا معلوم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہ کبھی پارلیمنٹ میں آئی بات, وہ میئرز ہیں جو ہم لیں اور ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں, لیکن یہ جو اب نقصان ہو چکا ہے ابھی نہیں ہوا, ابھی کوئی نقصان نہیں ہوا. ابھی ہم اپیل میں جائیں گے 3-4 سال آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. دین آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا بتا رہا ہوں نا آپ کو ذکر, وہ کس طرح ہوگی. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ایسے ہی ہوا کرتی ہے ان کمپنیوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ یہ ہے کہ ہم یہاں کرتے رہیں گے کام, یہاں سے اپنا $5 بلین نکال لیں گے اینڈ اس کے بعد خدا حافظ. یہ نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس کا تو رضا الحق صاحب نے بہت ہی کمپریہنسو جواب دے دیا ہے, اور واقعتاً ایسا ہی ہوگا
کہ وہ اتنا نکال لیں گے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ 6 ارب ڈالر کا معاملہ اگر آؤٹ آف کورٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ 6 سے کم ہوگا، کم ہی ہوگا اور مدت بھی بڑھائی جا سکتی ہے کہ مثال کے طور پر 6 نہ دیں جی 4 دے دیں، سود نہ دیں مثال کے طور پر، اور 3 سال کے بعد نہ دیں جی 7 سال میں دے دیں۔ میں اس کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ کسی شر سے خیر برآمد ہو جاتا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ منسوخ ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کوئی کمپنی بناتا ہے یا اس طرح کے ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کی خدمات حاصل کرتا ہے اور یہاں کو کمپنی بنا کر وہاں ماہر لوگوں کو یہ کام دیتا ہے اور خود یہ نکالتا ہے، یا کسی ایسی کمپنی باہر کی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے جو بہت بہتر شرائط پہ ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ آپ گن سکتے ہیں، جسے میں کہتا ہوں دیکھیے یہ جو 6 ارب ڈالر ہے نا، یہ بلوچستان کے 4 سال کے بجٹ کا ہے، بجٹ سے زیادہ ہے۔ صحیح بات۔ تو یہ تو بلوچستان تو نہیں دے سکتا، اس کو وفاقی حکومت کو مدد کرنی پڑے گی، مطلب جس طرح بھی ممکن ہو کہ جرمانہ کم کروا لیا جائے، تو اس کے بعد پاکستان کوئی ہوش مندی کا مظاہرہ کرے جو آج تک نہیں کی گئی، خاص طور پر معدنیات کے حوالے سے ہماری کسی حکومت نے کوئی کام سرے سے نہیں کیا، اور بالکل یہ دولت جو چھپی ہوئی ہے بلوچستان میں، یعنی آپ اندازہ کریں ایک ایسا صوبہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے امیر ترین علاقے میں سے ہے، وہ دنیا کا امیر ترین علاقہ ہے بلوچستان کا، جہاں دنیا کی غریب ترین آبادی رہتی ہے۔ کیسی ٹریجڈی ہے، یعنی ہم سونے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور روٹی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ہوش مندی سے کام لے کر یہ ذخائر نکالے جائیں تو انشاءاللہ نہ صرف بلوچستان کا بلکہ پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ آپ دعا کیجئے کہ اس شر میں سے خیر برآمد ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، پاکستان میں بڑھتے ہوئے ریلوے کے جو حادثات ہیں، ٹرین کے جو حادثات ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، پچھلے 10-11 ماہ میں کوئی 70 سے زائد جو ہیں وہ ٹرین کے حادثے ہوئے ہیں، جس میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، جو مالی نقصان ہوا ہے، اس کا تو کوئی شمار کتار نہیں ہے نا، لیکن اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی، ظاہر ہے کہ جو متعلقہ حکام ہیں وہی ذمہ دار ہیں۔ اس میں ہمارے ایک چیز جو ساری دنیا میں ہے ہمارے ہاں نہیں ہے، شاید واحد ملک ہے۔ فوری طور پر کیا ہوتا ہے دنیا کے ممالک میں کہ اس کا وزیر مستعفی ہو جاتا ہے، اور حالانکہ کوئی وزیر نے تو حادثہ نہیں کیا ہوتا، لیکن ایک سمبولک چیز ہو جاتی ہے، آئندہ اس کی احتیاط کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو اس وقت شیخ رشید صاحب ماشاءاللہ وزیر ریلوے ہیں، انہیں اور کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی، وہ دوسرے کاموں میں ملوث ہیں جن کا نہیں، یہ استعفے والی بات پہ انہوں نے ایڈریس کیا ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میرے ضمیر پہ بوجھ ہوگا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ مطلب یہ ضمیر پہ بوجھ نہیں ہوا، ضمیر پہ بوجھ نہیں ہے ان کے، ابھی ضمیر پہ بوجھ نہیں اور ہوا، آئندہ 5 سال آنے والا نہیں ہے ویسے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ہمیں کیونکہ جب تک وزارت رہے گی ان کے ضمیر پہ بوجھ نہیں آئے گا۔ شیخ رشید صاحب کا جو بھی بنے، ہماری عوام کا اللہ اس کو حفاظت پہ رکھے۔ تو یہ ہمارے ہاں رواج ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے بھی جب کبھی حادثات وغیرہ ہوتے تھے ریلوے میں، پہلے بھی ہوتے تھے، زیادہ ہوئے ہوں گے یہ، لیکن کبھی کسی وزیر نے سوچا ہی نہیں تھا استعفیٰ دینے کا۔ اب بھی یہی حال ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ کی وساطت سے اور اس چینل کی وساطت سے شیخ رشید صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے استعفیٰ نہیں دینا، قسم کھائی ہوئی ہے، اسی پر ڈٹائی پر ہی رہنا، نہیں دینا، تو کم از کم ہوش تو سنبھالیں، کم از کم اپنا کام سنبھالیں۔ دوسرے کاموں میں کبھی خارجہ پالیسی پر بیان دے رہے ہوتے ہیں، کبھی اندرون ملک وہ لٹیروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی پہ کہتے ہیں، اپنے ریلوے کی بات ان کے منہ سے نہیں نکلتی۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت، کیا کہنا چاہیے، بہت بدنامی کا باعث ہے۔ رضا الحق صاحب، جیسے اس میں میں ایوب بیگ صاحب کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کی اجازت سے بھی ساتھ۔ دیکھیے، دنیا میں یہ پارلیمنٹری سسٹم اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، جی، تو اس میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے۔ یہ بات عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے بہت زیادہ دہراتے بھی رہے ہیں کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اگر کسی ایک ادارے کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ادارے کا ہیڈ جو ہوتا ہے اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ انگریزی میں محاورہ ہوتا ہے سم ہیڈ شوڈ رول، مطلب کسی نہ کسی کو تو فارغ کرنا ہوتا ہے، رسپانسبلٹی لینی ہے۔ ایک بات کا آپ اضافہ کر لیں
کہ یہ جو حادثات ہیں نا، ان میں صرف موجودہ حکومت یا موجودہ وزیر کا آپ اس پر 80% ڈال سکتے ہیں، آپ اس پر 85% ڈال، 100% نہیں ڈال سکتے. دیکھیں پچھلے 70 سال میں کون سے اللہ تللے ہم نے نہیں کیا، کیا ہوا ہے. امریکہ جا رہے ہیں 50 دوستوں کو لے کر، دیگیں جا رہی ہیں امریکہ کے سے، اور بھی اپنی سیکیورٹی کے لیے جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں اربوں روپے خرچ کیے ہیں. ٹریک ریلوے کا نہیں بدلایا، اور وہ انتہائی فرسودہ، انتہائی پرانا. یہ حادثہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا ہوگا، لیکن بہت سے حادثے ٹریک کے. لیکن شیخ رشید صاحب یہ جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو ریلوے کی کہ ایکسیڈنٹس کی جو خبریں بڑھا چڑھا کے پیش کی جا رہی ہیں نا، یہ جو ہے ٹرانسپورٹ مافیا ایسا کر رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ مافیا نہیں چاہتا کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ریل کے سفر کو ترجیح دے، اور یہ ٹرانسپورٹ مافیا جو ہے وہ ریل کے حادثات کی خبریں جو ہے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے. میں ان کی جزوی بات کی تائید کرتا ہوں. بڑھا چڑھا کے والی بات تو میں نہیں مانتا. اس کو جتنا بڑھایا چڑھایا جانا چاہیے تھا ٹھیک بڑھایا چڑھایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک حادثے میں جو صادقہ میں ہوا ہے اس میں 25 لوگ جو ہے ان کی بات درست ہے آپ کی، ان کی لیکن ڈیتھ ہو گئی ہے. ٹرانسپورٹ مافیا والی بات ہے نا، ہم کہیں جی ٹرانسپورٹ مافیا کر رہا ہے. یہ ٹرانسپورٹ مافیا والی بات جو ہے نا وہ 100% درست ہے، 100% درست ہے. ہمارے ریلوے کے وزیر ہوتے تھے، سب سے زیادہ ریلوے کو نقصان ان کے دور میں پہنچا ہے غلام احمد بلور صاحب. ان کی اپنا سارے پاکستان میں خاص طور پر ٹرانسپورٹ کا انہوں نے جال بچھایا ہوا تھا. ان کا دور کا ذرا آپ جائزہ لیں، انہوں نے ریلوے کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ تباہ کیا تھا، اور وہ ٹرانسپورٹ مافیا والی بات اس حد تک ان کی درست ہے. اس سے شیخ رشید صاحب جسٹیفائڈ نہیں ہوتے، لیکن بات وہ درست ہے کہ ٹرانسپورٹ مافیا نے ریلوے کو تباہ کیا ہے. اور پھر یہ کہ حکومت کس کی کنائیونس سے؟ انہی لوگوں کی کنائیونس سے ہوا ہے نا. ہاں ظاہر ہے سیاسی لوگ جو غلام احمد بلور صاحب پہلے وہ تھے، اب یہ ہے ANP سے اب یہ ہے کہ ان کی پریورٹی نئی ٹرینیں چلانے پہ ہے. وہ جو پہلے سے چل رہی ہیں ان کو صحیح سلامت اور ٹائم پہ پہنچانے پہ نہیں ہے، نئی ٹرینیں چلانے پہ. بہرحال اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے صحیح طور پر، تو اولاً تو ان کو مستعفی ہونا چاہیے. نہیں تو اگر نہیں یہ آج تک ہوا ہی کوئی نہیں، تو پھر یہ ہے کہ ذرا انسان بن کر کام کریں. رضا الحق صاحب، کلبھوشن یادیو جو را کا ایجنٹ پاکستان نے پکڑا تھا اور اس کو سزائے موت دی تھی، اس کی اپیل جو ہے وہ انڈیا نے کی تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. اس کا فیصلہ آ گیا ہے جس میں ان کی بریت کی جو ریکویسٹ تھی اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، اس کو منع کر دیا کہ جی اس کو بری کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن انہوں نے ویانا کنونشن کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو یہ کہا ہے کہ اسے یعنی کلبھوشن کو جو ہے وہ کونسلر رسائی دی جائے. کیا کہیں گے آپ اس فیصلے پہ؟ وسیم صاحب، اس فیصلے کے اوپر بہت مختصر سی ہی میں فی الحال ڈسکس کر سکتا ہوں. میں نے تفصیلی فیصلہ پڑھا نہیں ہے اس لیے. تو بظاہر جو فیصلہ سامنے آیا اس میں ایک تو انہوں نے کہا ہے یقیناً یہ کہ جو انڈیا کا موقف تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. پاکستان میں ایون ملٹری کورٹ کے اندر جو اس کو سزا ہوئی تھی وہ جو ہے وہ ختم نہیں ٹھیک ہے، اس سزائے موت ختم نہیں کی اس کی. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو حسین مبارک پٹیل کے نام سے جو اس کا تھا پاسپورٹ، جہاں سے وہ ایران سے ٹریول کرتا رہا ایز اے بزنس پرسن، پھر یہاں آ کے وہ کرتا رہا ہے مختلف نیٹ ورک کے تھرو BLA اور باقی چیزوں کے ساتھ مل کر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا رہا ہے، تو وہ اصل پاسپورٹ ہے. اس پہ کوسچن مارک اٹھ سکتا ہے کہ کیا پھر وہ انڈین نیول انٹیلیجنس آفیسر نہیں ہے. ایک تو یہ سوال اٹھے گا، بھی تو ہے نا، باقاعدہ کنفیشن ہے اس کا کہ میں انڈین نیوی کا حاضر سروس آفیسر ہوں. جی، لیکن پاسپورٹ انہوں نے کہا کہ وہ اصل ہے جس میں وہ بزنس پرسن کے طور پہ ہے. ٹھیک ہے، کونسلر ایکسیس کی آپ نے ذکر کیا، بات کی. اصل میں مجھے جس چیز کا خدشہ دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے، کور نیم ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررسٹ، انڈین نیوی کا آفیسر پاکستان میں آ کے ٹیررزم کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے ایز این انڈیویجول، وہاں سے آیا، بزنس مین ہے، یہاں آ کے اس نے نیٹ ورک بنایا اور اپنا جو ہے وہ ٹیررزم پاکستان میں شروع کر دی. وہ انڈیا کے اوپر سے بلیم کہیں شفٹ نہ کر دیں اس پورے کیس کے اندر سے. ہاں سزائے موت اس کی برقرار رہے گی، اس کو ہینگ بھی کر دیا جائے گا. جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوا وہاں پہ، نہیں ہوگا، لیکن اس کی ریپرکشنز تو آئیں گی نا جب وہ کیس کے سامنے فیصلہ آئے گا. تو انڈیا ممکن ہے یہ کلیم کرے کہ جو پاسپورٹ اس کا اصل قرار دیا گیا ہے اس کے مطابق تو وہ پھر ہمارا نیول انٹیلیجنس آفیسر نہیں بنتا تھا، وہ تو کورس کر کے لیا گیا اس سے، جس طرح وہ پہلے بھی یہی کہتے تھے کورس کیا گیا ہے.
تو بہرحال اس میں ابھی مکمل فیصلہ آئے گا تو زیادہ تفصیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. مکمل فیصلہ جب تک پڑھا نہیں جائے گا اس وقت تک کہا نہیں جا سکتا حتمی طور پہ کہ البتہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مورل وکٹری تو حاصل ہوئی ہے اس سے. ٹھیک ہے. ایوب ایک صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ پاکستان کی حکومت اور انڈیا کی حکومت کیا اس فیصلے کو ماننے کے پابند؟ دیکھیے کیونکہ انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، پاکستان بھی 2017 میں اس پر دستخط کر دیے تھے، تو لہٰذا وہ پابند تو ہیں. لیکن یہ کہ پاکستان کی طرف سے ایک شک ہے جس میں انہوں نے یہ کہ ہم کسی وقت بھی کسی وجہ بغیر اس سے دستبردار یا اس سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ اس فیصلہ کے آنے سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے کہ ہم عالمی عدالت انصاف کا ICJ کا یہ فیصلہ قبول کریں گے. بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ وہ ابھی تک تو دستخط ان کے ہیں نا، اور ابھی تک تو وہ اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں نا، لہٰذا جب تک نکلتے نہیں وہاں سے تب تک تو انہیں یہی کہنا پڑے گا کہ ہم تسلیم کریں گے. اور پھر یہ بھی بات ہے کیونکہ آثار بتا دیتے ہیں، صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں آئے گا. دیکھیے عالمی استعمار جس طرح پاکستان کا دشمن ہے، عالمی استعمار کا جو رویہ ہے اس کے مطابق مجھے یوں دکھائی دیتا تھا کہ کوئی گڑبڑ کی جائے گی، یعنی پاکستان اور اسلام کے خلاف جو رویہ ہے اس سے لگتا تھا. لیکن وہ ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ کیس پاکستان کا بہت سٹرونگ تھا اور اس کے خلاف فیصلہ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا. بہرحال انہیں بھی کوئی نہ کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. میری توقع کے مطابق یہ فیصلہ پاکستان کے بہت زیادہ حق میں آیا، خاص طور پر یہ بات کہ فوجی عدالت کو تسلیم کر لینا عالمی عدالت کی طرف سے. فوجی عدالت کے فیصلے کو، فوجی عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا مطلب فوجی عدالت کو تسلیم کیا کہ اس کی حیثیت ہے کوئی. تو فوجی عدالت کے فیصلے کو عالمی عدالت کا تسلیم کر لینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. دوسرا میری ایک رائے یہ تھی جو بھی غلط ثابت ہوئی کہ میرا خیال تھا کہ پھانسی کی سزائے موت جو ہے اس کے بارے میں واضح طور پر کہا جائے گا کہ یہ آپ نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم فوجی عدالت کے فیصلے کو منسوخ کرنے، یعنی اس کے پس منظر میں یہ بات تھی کہ سزائے موت کو ریکمینڈ نہیں کرتے یورپین اقوام، خاص میری رائے تھی. لیکن جو فیصلہ ہے اس کے مطابق تو جو مجھے دکھائی دیتا ہے، ٹھیک کہتے ہیں رضا صاحب جب تک فیصلہ پورا نہ پڑھ لیا جائے کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن جو دکھائی دیتا ہے فوری طور پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ سزائے موت کو ختم نہیں کیا گیا. کہ انہوں نے الفاظ یہ ہیں کہ فوجی عدالت کے فیصلے کو ہم مسترد نہیں کرتے. البتہ یہ کہ وہ سزائے موت کے حوالے سے کوئی سٹے دے دے وغیرہ تو وہ بات الگ ہے. ابھی کلبھوشن یادو کی فیٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ. دیکھیے میرے نزدیک اگر سزائے موت نہیں ہوتی اور سزائے عمر قید ہوتی ہے، اور وہ سزائے عمر قید جس کی چیف جسٹس کھوسا نے وضاحت کی ہے چند دن پہلے کہ سزائے عمر قید کا مطلب نہیں، یہ 14 سال غلط لیتے ہیں لوگ، یہ اصل میں سزائے عمر قید. وہ تو ایک ڈیفینیشن انہوں نے بتائی ہے نا، وہ لا تو نہیں بنا ابھی نا. نہیں انہوں نے لا کی یعنی بتائی ہے کہ اس کو اس طرح لیا جا سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں فوج عدالت کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ لا کو بتائے کہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا یہ. تو وہ تو انہوں نے اپنی بتا دی ہے کہ سزا عمر قید کا مطلب یہ ہے ساری زندگی قید، یہ ہونا چاہیے. تو اگر یہ ہو جائے تبھی میں سمجھتا ہوں وہ وہاں سسک کر مر جائے گا اور اپنے انجام تک پہنچ جائے گا. البتہ ایک بات میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کیس کے حوالے سے ہماری سابقہ حکومت کا رویہ بہت کم از کم لفظ اس کا استعمال کیا جائے تو وہ مجرمانہ رویہ تھا. وزیر اعظم نواز شریف نے آخر تک کوئی مذمت نہیں کی اس کے اس فعل کی، ایک لفظ اس کی مذمت میں نہیں کہا، اور میں سمجھتا ہوں انڈیا کو اس کو بہت فائدہ پہنچا، اس کا ایک لفظ مذمت کا نہیں کہا. یوں محسوس ان کی باڈی لینگویج سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یا تو وہ اس کو جاسوس نہیں مانتے یا وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فوج نے کام ہی غلط کیا ہے، اس کو پکڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. کوئی لفظ بار بار کے مختلف سیاست دانوں کے بار بار اصرار کے بھائی کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں، انہوں نے ایک لفظ اس کی مذمت میں نہیں کہا. اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے اور اس کی شہادتیں آ چکی ہیں کہ 300 افراد تو دہشت گردی کے شکار ہوئے تھے. اس کے بارے میں ہمارے وقت کے وزیر اعظم نے کوئی بات، کوئی اس کے مذمت میں ایک لفظ نہیں کہا. میں سمجھتا ہوں ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. لہٰذا آخر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اس شخص کو جو بھی سزائے موت جو ہے وہ دی جانی چاہیے. اور اس معاملے میں کسی بھی سطح پر اگر بھارت کوئی چالاکی یا عیاری کرتا ہے
یا کوئی اپنی اس میں آفر کرتا ہے، آفر کرتے ہیں، اپیل، ہاں جو آفر کرتا ہے وہ بھی قبول نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ایسی اپیل کر کے وہ اس سزا کو بدلانے کی کوشش کرتا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کو، جیسا کہ اس کے حق ہے پاکستان کا کہ اس نے دستخط کرتے وقت یہ لکھا ہوا ہے ایک شک عمل کہ ہم جب چاہیں بغیر وجہ بتائے نکل سکتے ہیں اس سے، تو پاکستان کو یہ سزا قائم رکھنی چاہیے پاکستان کی طرف، چاہے اس کو یہ ادارہ چھوڑنا پڑ جائے. آپ کو معلوم ہے امریکہ کو جس عالمی ادارے کا فیصلہ پسند نہ آئے اس کو دور سے ایک لات مارتا ہے اور وہ گیا ادارہ. لہٰذا فیصلہ وہ جو میرے ملک میری قوم کے مفاد میں ہو تو ہم قبول کریں گے. یہی رویہ پاکستان کو بھی، اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہوا تو پاکستان کو بھی یہی رویہ اختیار کرنا ہو. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.